السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ عمران خان صاحب نے بدھ سے جیل بھرو تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ ماضی میں بھی کئی مرتبہ مختلف سیاسی جماعتیں اس طرح کے اعلانات کر چکی ہیں اور انہوں نے اپنی تحریک شروع کی۔ عمران خان صاحب بھی کریں گے اور بدھ سے ہوگا، اور اب دیکھیں کہ حکومت کا کیا اس پر لاہ عمل ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع ہو رہی ہے، اسی سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ کیوں ہو رہی ہے جیل بھرو تحریک؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ حکومت مبینہ طور پر الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، گورنر تاریخ نہیں دے رہے۔ تیسرا معاملہ ہے جناب، یعنی دو معاملات اگر جمع کریں تو یہ ایک ہے، اور تیسرا معاملہ یا دوسرا معاملہ آپ کہہ لیں یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے جو انتہائی سنگین ہے۔ پشاور میں بڑا خطرناک واقعہ ہوا اور کراچی میں واقعہ ہوا، اور ایک اور معاملہ ہمارے معاشی صورتحال ہے، IMF کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں ہوئی۔ یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی بات کروں۔ بات اگر کڑوی بھی ہو تو سن لیجئے گا، کیونکہ کبھی کبھار یہ کڑوی باتیں جو ہیں یہ آپ کے لیے کام کی ہوتی ہیں اگر آپ صبر سے تحمل کے ساتھ ان کو سنیں۔ خیبر پختونخوا میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد کئی سیاسی بیانات آئے، الزامات لگائے گئے کہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ سے طالبان کو لا کے بسانے کی پالیسی اختیار کی گئی تھی، اور اس دوران جو ہے انہوں نے آ کے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پھر اعلان جنگ کر دیا پاکستان کے خلاف۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس میں آپ کسی سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر 2006 2007 میں جو کچھ سوات میں ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد سے پاکستان میں جس طرح سے حکومتوں نے لیت و لال سے کام لیا، مصلحت پسندی سے کام لیا، وہ ساری باتیں پھر کھل کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ ایک نیشنل معاملہ ہے، اس پر پوری قوم، تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں، سب پوری قوم اس میں ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر فیصلہ کرتی ہے، تب جا کر دہشت گردی کا مقابلہ کر پاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو حملہ ہوا پولیس لائنز کی مسجد میں، اس کے بعد بیانات یہ سامنے آئے کہ 400 ارب روپے سے زیادہ KP کی حکومت کو ملا دہشت گردوں کا قلقامہ کرنے کے لیے، اپنے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن یہ پیسے خرچ نہیں کیے گئے۔ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ کہیں پر بھی غفلت کی گئی ہے، کرپشن کی گئی ہے، قرار واقعی سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی معیشت اس سے جڑی ہے، پاکستان کا معاشرہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جب بات کریں ہم کل جو واقعہ ہوا، سب سے پہلے تو جو اس میں سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ان کی بہادری کو سلام، ان کی جرأت کو سلام، ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے دعا، ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہاں پر 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے، اور 2015 سے نیشنل ایکشن پلان کا یہ باقاعدہ ایک سٹیک ہولڈر ہے یہ حکومت بھی، اور بلا شرکت غیر مسلسل اس کی حکومت موجود ہے۔ لیکن یہاں پر سیف سٹی پروجیکٹ موجود نہیں ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں کرپشن کی باتیں آ جاتی ہیں، کیمرے لگانا شروع کرتے ہیں تو ناقص کیمرے نکلتے ہیں، ایسے کیمرے لگا دیتے ہیں جو کہ جس میں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کون ان کے سامنے سے گزر گیا۔ آپ اسلحے کی بات کرتے ہیں، اپنی پولیس کو ایکوپڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جو گاڑیاں خریدنے کی بات کرتے ہیں اس میں کرپشن سامنے آ جاتی ہے، اسلحہ خریدنے کی بات کرتے ہیں اس میں کرپشن سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اسے پولیس سے خوف آتا ہے۔ پولیس تھانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ پولیس گاڑیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ٹوٹی پھوٹی کچاڑا گاڑیاں ہیں، جن میں پیٹرول بھی آپ کی پولیس ڈلواتی ہے تو رشوت کے پیسوں کا ڈلواتی ہے، کیونکہ انہیں پیٹرول کے پورے پیسے نہیں دیے جاتے، ان کو یونیفارم پورے نہیں دیے جاتے، ان کے پاس ان کے گیئرز موجود نہیں ہیں، ان کی بلٹ پروف جیکٹس موجود نہیں ہیں، اسلحے پرانے ہو چکے ہیں۔ لیکن پولیس میں بھی ایک امیر پولیس ہے، ایک غریب پولیس ہے۔ ایک امیر پولیس ہے جو تعینات ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی سیکیورٹی کے اوپر، وہ آپ کو نظر آئے گی، جس کی چمکتی ہوئی گاڑیاں ہوں گی، اور انٹائٹلمنٹ ہو یا نہ ہو ضرورت سے زیادہ پولیس فورس ان کے پاس ہوگی، بہترین حالت میں پولیس فورس ان کے پاس ہوگی، ان کے گھر کے باہر خیمے لگے ہوں گے، وہاں پولیس بیٹھی ہوگی، ان کے ساتھ دو گاڑیاں چل رہی ہوں گی، لیکن عوام کے لیے جو پولیس ہوتی ہے وہ پولیس ہوتی ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو ایک نقشہ بتایا۔ کوئی انتظامی طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر اربن مائیگریشن ہوتی ہے، کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے فیصلہ کیا کہ جو کرایہ دار رہا کریں گے ان کا ریکارڈ تھانوں میں جمع ہوگا، کوئی فالو نہیں کیا جا رہا۔ کس طریقے سے یہاں پر انکروچمنٹ ہو رہی ہے،
کس طرح سے لوگ باہر سے آتے ہیں، کہیں پر بھی کاروبار شروع کر دیتے ہیں. بالکل کریں لیکن قانون اور طریقے کے مطابق کریں. جب طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو کون آتا ہے کون جاتا ہے آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ یہی ہوا کل کے واقعے میں بھی. ابتدائی رپورٹ جو آئی ہے پتہ چلا کہ مبینہ طور پر یہ دہشت گرد اس CCPO آفس کی کم از کم ایک ہفتے سے ایک مہینے سے ریکی کر رہے تھے. وہ آتے تھے جاتے تھے یہیں رہتے تھے، گاڑیاں استعمال کرتے تھے، کسی کو خبر نہیں ہوئی. حالانکہ تھریٹ الرٹ موجود تھا، ایک نہیں چار لوگوں کا تھریٹ الرٹ موجود تھا. یہ بھی پتا تھا کہ کہاں وہ حملہ کریں گے لیکن آپ اس میں ناکام ہوئے. نتیجہ کیا کہ جب یہ دہشت گرد داخل ہوئے اس بلڈنگ کے اندر تو سیکیورٹی پراپر نہیں تھی، کیمرے آپ کے مرکزی دروازے کے کام نہیں کر رہے تھے. اندر جو پولیس اہلکار موجود تھے کسی کے پاس لائف جیکٹ تھی، کسی کے پاس جیکٹ نہیں تھی، اسلحہ صحیح تھا نہیں تھا اور یہ واقعہ ہوا. اس واقعے کی انٹینسٹی اتنی نہیں ہوتی. اگر ہم تیار ہوتے تو ہم کیوں تیار نہیں تھے؟ اس پر آپ کو نظر دوڑانی پڑے گی، آپ کو وہ اقدامات کرنے پڑیں گے انتظامی طور پر جو لازمی ہے، لازم و ملزوم ہے. بہرحال اس میں ناکامی ہوئی اور نتیجہ یہ کہ جانوں کا ضیاع ہوا، امبیرسمنٹ ہوئی. ہمارے ہاں PSL چل رہا ہے وہ خطرے میں پڑا لیکن ہم الحمدللہ اپنے ملک کو آگے لے کے بڑھیں گے، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن آپ اپنی نالائقی پر توجہ دیجیے، اپنی نالائقی کو ٹھیک کیجیے. جہاں یہ سارا معاملات چل رہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، وہاں پر ہماری سیاسی جماعتیں کیا کام کر رہی تھیں. ان کی ہپوکریسی ذرا دیکھیے. بلاول صاحب کا پورا فوکس اس دوران کہاں تھا ذرا سنیے. وہ صرف عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے. وہ IMF ڈیل جو ہو رہی تھی اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. وہ FATF کی قانون سازی سے اٹھ کے اسمبلی سے بھاگ رہے تھے. ان کی ذرا بیانات ملاحظہ کیجیے. جی اور نئی ڈیل ہو گئی انہی کے دور میں ہوئی. اور کیا ڈیل ہوئی کہ اس نے تو ستیہ ناسی کر دیا. میں آپ کو سناؤں کہ 1 اگست کو اسی حکومت کے پرانے وزیر خزانہ کیا بات کر رہے تھے اور جو کر رہے تھے وہ درست بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ میں خبر آپ کو سنا رہا ہوں اس وقت کی، پاکستان مشکل حالات سے نکل گیا ہے، ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے عالمی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے سخت اقدامات سے درآمد میں کمی آئی، قیمتوں میں اضافے سے بھی طلب کم ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام بیرونی ادائیگیاں بر وقت کرے گا. جولائی میں درآمدات 35% کم ہوئیں، درآمدات میں کمی جاری ہے، کھاتوں کے خسارے میں کمی ہوگی. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ IMF سے قرض حصولی کے لیے کیا گیا. IMF پروگرام سے قرض ادائیگی میں آسانی ہوگی. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ درآمدات اور طلب میں کمی پر روپے پر دباؤ کم ہوگا. تو اگست میں جو ہم نے 8واں ریویو کیا تھا تو پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا تھا. لیکن آج خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں کہ آج خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کی باتیں ہو رہی ہیں. آج جو صورتحال ہے اس پر ہی نون لیگی اور ان کی اتحادی وزراء اور شخصیات اس پہ بات کر رہے ہیں. مہمانوں کو آپ سے تعارف کراؤں. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، شعیب شاہین صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ جو اس وقت کی معاشی صورتحال اور آج جو ریٹ سامنے آئے کہ ہر چیز پر بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے، بچوں کا سیریل ہو، کیچ اپ ہو، شیمپو ہو، کوئی بھی ضرورت زندگی کی چیز ہو، پیٹرول اور ڈیزل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. مذمت کریں گے آج بھی اسی طرح سے جس طرح سے آپ پچھلے دور میں 3 روپے 4 روپے 5 روپے میں مذمت کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب میں اس سے زیادہ مذمت کروں گا، اس سے زیادہ زور سے مذمت کروں گا. اور وہ اس لیے کہ آج جو پاکستان کا حال ہے، جو آج پاکستان میں مہنگائی ہے، یہ آج تک پاکستان میں نہیں دیکھی گئی. جو پاکستان کے آج حالات کر دیے گئے ہیں میں نے آج تک پاکستان میں نہیں دیکھے. لیکن یہ کس کی وجہ سے مسعود صاحب ہوئے؟ یہ حالات یہاں تک پہنچائے کس نے؟ یہ حالات یہاں تک لے کے کون آیا؟ دیکھیں آپ کی جتنی جماعتیں تھیں، پاکستان آج تک اگر اس پوائنٹ تک نہیں پہنچا تو ایسا پاکستان کو کیا ہوا کہ پاکستان یہاں پہنچ گیا؟ اور پاکستان کو صرف ایک بیماری لگی اور اس بیماری کا نام ہے عمران خان اور PTI، جنہوں نے لوگوں سے 4 سال جھوٹ بولے، جنہوں نے دہشت گردی کو ختم نہیں کیا، جنہوں نے پاکستان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا، جھوٹ بولا اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ بولا اور بولتے رہے. دیکھیں آج جو مہنگائی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ یہ IMF کے پروگرام کی وجہ سے ہے. IMF کا پروگرام کس کا تھا؟ عمران خان کا. تو آپ موازنہ کریں عمران خان کی IMF کے پروگرام کا اور میاں نواز شریف کے IMF پروگرام کا، اور دیکھیں کدھر آپ 6 ارب میں پورا ملک بیچ رہے ہیں
اور کتنا 60 ارب ڈالر جب آ رہا تھا صرف ایک سی پیک کے اوپر، آپ خالی اسی لائن کو فالو کر لیتے تو آپ نے اپنے پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا جو پاکستان کا آج حال ہوا ہے. آپ انہی لائنز کو فالو کر لیتے تو ہم بہتری کی طرف جاتے. میں کہتا ہوں کہ آج پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن سے بڑی بیماری کوئی ہے یا ناسور ہے تو وہ انکمپٹنس ہے، ناکامی اور نااہلی ہے. اور اس نااہلی نے پاکستان کو آج یہاں پہنچا دیا ہے جہاں آپ کا جو ایگریکلچر سٹیٹ ہے اس کے پاس گندم نہیں ہے اپنی، جہاں آپ کے پاس گیس ٹائم سے نہیں خریدی گئی، جہاں 21,000 میگا واٹ پرانی حکومتوں نے بنا کے گئے پاکستان مسلم لیگ نون کی، لیکن آپ 4 سال میں ٹرانسمیشن لائنز نہیں ڈال سکے. آپ 4 سال میں آپ نے اس ملک کی ہسٹری میں سنس 1947 سب سے زیادہ قرضہ لیا، لیکن آپ اسلام آباد کے ایک پل کا نام نہیں گنوا سکتے. آپ کا بالکل اس معاملے میں موقف آ گیا، لیکن میں نے اپنی ابتدا میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، میں نے اپنی ابتدا میں آپ کو سنایا ہے وہ عمران خان کے علاوہ 1 اگست 2022 بلومبرگ میں آپ کے ہی وزیر خزانہ کا انٹرویو. پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا تھا، پورا میڈیا اس پر بات کر رہا تھا، تمام سیاسی لوگ، معاشی تجزیہ کار بات کر رہے تھے کہ اب ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے. لیکن پھر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو بلایا اور پھر انہوں نے اس معاہدے کو کی راہ میں وہ رکاوٹ بن گئے. پھر انہوں نے جو فیصلے کیے بہت ڈیلے فیصلے کیے. تو انکمپٹنس اور فیصلہ سازی کا فقدان اور کمزور حکومت اور یہ تمام صورتحال، اس کا ذمہ دار آپ صرف عمران خان کو قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ اس پر مزید بات کر لیجیے گا. ایک بات سنیں آپ مجھے، نہیں ایک سیکنڈ نہیں مسعود صاحب ایک سیکنڈ. آپ مجھے آپ بات بتائیں کہ ہم نے ڈیلیڈ پروگرام کیوں کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جب آپ کا پورا ملک 1/3 آف دا کنٹری واز انڈر واٹر، لوگوں کے مویشی بچے مر گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم IMF پروگرام جو عمران خان نے کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو اور ڈبل بل کرو، ان کے گلے کاٹو، ان کو ذبح کرو. تو ہم کس طرح کر سکتے تھے؟ ہم کس طرح اس مشکل ٹائم پہ کر سکتے تھے؟ اور ہم نے دیکھیں بات سنیں مسعود صاحب، اب یہ بڑا شارٹ ٹرم چیزیں ہیں، یہ شارٹ ٹرم چیزیں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان ابھی IMF کا پروگرام جب واپس بحال ہوگا تو آپ کو تقریباً 2.5 ارب روپیہ آ رہا ہے UAE سے، آپ کو چائنا سے پیسے آ رہے ہیں، آپ کو جنیوا میں جو کمٹ کیے گئے ہیں تقریباً 12 سر جی وہ تو قرض مل جائے گا. اس وقت ان فیصلوں کی وجہ سے ملک میں جو معیشت کا چلتا ہوا پہیہ رکا ہے، جو امپورٹ آپ نے بین کی ہے، جو ادھر نوکریاں ختم ہوئیں گے لوگوں کی، جو خطے غربت سے نیچے لوگ گئے 4 مہینوں میں. سر یہ آپ کا مسئلہ تھا، مفتاح صاحب نے کر لیا تھا، اس کو کنٹینیو میرا مسئلہ نہیں تھا. یہ 4 ارب میں 6 ارب میں یہ پورا ملک بیچ کے میں نہیں آیا، یہ میری حکومت نہیں آئی. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو اٹھا کے اریسٹ کر کے پوچھنا چاہیے، مسعود صاحب پوچھنا چاہیے کہ تم جو 6 ارب میں بیچ کے آئے ہو تم یہ کس کے کہنے پہ چل رہے تھے؟ مسعود صاحب ان سے پوچھنا چاہیے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو تم نے ڈیوو کی بس بنا دی ہے، ایک سٹیٹمنٹ دے کے جو آپ کا دشمن ممالک نہیں کر سکے، آپ کس کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ آپ نے اپنے ملک کی معیشت، میرے استدلال کا، میرے پوائنٹ آف ویو کا آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے. جی عثمان ڈار صاحب، آپ نے 6 ارب کی خاطر ملک کو بیچ دیا اور آج ملک دیوالیہ ہو گیا. خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں ملک دیوالیہ ہو گیا. دیکھیں مسعود، بریسٹر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. اب بریسٹر صاحب حکومت کا حصہ ضرور ہیں، لیکن انہیں بیٹھ کے یہاں دفاع کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں چلے ان کے نالج میں اور آپ کے ناظرین کے نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ جب ہمیں حکومت ملی تب تو ٹھیک ہے، ایک تباہ حال اکانومی تھی، سٹرگلنگ اکانومی تھی، معیشت کا انہوں نے تھی. تقریباً 9 ارب ڈالر تھے 2018 میں جب عمران خان حکومت میں آیا. ریکارڈ کا حصہ ہے جیسے بھی یہ آگے سازش سے، رژیم چینج سے 17.8 بلین ڈالر تھے ریزروز پاکستان میں، جو اب 3 بلین ڈالر سے بھی کم ہو چکے ہیں. عمران خان تو انہیں جاتے جاتے بھی کوئی 18 ارب ڈالر پاکستانیوں دے کے گیا تھا. یہ اتنے نلائق ہیں، نہل ہیں کہ مینج ہی نہیں کر سکے، کیونکہ بنیادی طور پہ آئے تھے اپنے 1100 ارب روپے کے جو انہوں نے ڈاکے ڈالے، جو چورا چکاری کی، وہ سارا ختم کرنے آئے تھے یہ حکومت میں. یہ اکانومی کو مزید بہتر کرنے نہیں تھے آئے. اور بریسٹر صاحب نیکسٹ ٹائم جب آپ مسعود رضا کے پروگرام میں آئیں تو اپنا اکنامک سروے پڑھ کے آئیں. آپ نے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگا کر اکنامک سروے جاری کیا، عمران خان کی حکومت نے نہیں کیا، جس میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6% GDP سے عمران خان ملک کی دولت بڑھا رہا تھا. آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ 32 ارب ڈالر سے ایکسپورٹ اوپر جا رہی تھی تریہی. آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے 31.7 بلین ڈالر سے فارن ریمیٹنس کلیکٹ کی 75 سالوں میں نہیں ہوئی. 6,800 ارب
डॉलर के टैक्सेस कलेक्ट किए इमरान खान की हुकूमत में, तारीख का हिस्सा है ये। आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा था 15% से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही थी, एसएमई सेक्टर ऊपर जा रहा था। साहब आप ये नंबर बता रहे हैं, बैरिस्टर साहब हंस रहे हैं, भाई लिखा हुआ है, मैं जरा, इसलिए आप खुद मान चुके हैं। इसका मतलब है आपकी बातों पर हंसी आनी चाहिए। चला रहा था, एक सेकंड देना मुझे सिर्फ मसूद जी। शर्म की बात मेरे भाई ये है कि गरीब के मुंह से जो हेल्थ कार्ड दिया इमरान खान ने, 400 अरब रुपए का हेल्थ कार्ड इसी खजाने से चला रहा था इमरान खान आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए, बंद कर दिया इन्होंने। 250 अरब का एहसास प्रोग्राम चला रहा था इसी खजाने से, आईएमएफ के साथ मिलके बंद कर दिया इन्होंने। 150 अरब का नौजवानों के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम चला रहा था, बंद कर दिया इन्होंने। भाई दिया क्या तुम लोगों ने? चलिए मैं मुझे शाहीन साहब की तरफ भी जाना है, और ये जो इलेक्शन का मामला है इस पर उनसे बात करनी है, लेकिन बैरिस्टर साहब हंस क्यों रहे हैं आप इस बात पर? वो हंसेंगे ना, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। देखिए ना, जब दलील नहीं होती ना, जब दलील में वजन और जोर नहीं होता ना, तो आपको कहते हैं ना कि लहजा धीमा और मौकफ सख्त। इनका ये इतनी जोर लगा के चीखे इसलिए मारे मसूद साहब कि इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। मुझे बात बताएं, इनके पास फैक्ट्स, कौन से फैक्ट्स भाई? पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकल गई थी। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी आप भूल गए हैं। कट्टे लोग कट्टे बच्चे देंगे, मुर्गियां लो मुर्गियां अंडे लेंगी। मुझे बताएं कि आपने जो गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरानी थी, बैरिस्टर साहब मामला तो ये है ना, आपने दीवारें गिरानी थी गवर्नर हाउसेस की, आपने यूनिवर्सिटियां बनानी थी, आपने 1 अरब नौकरियां देनी थी, वो किधर है? आप मुझे एक कुछ नहीं कर पाए बैरिस्टर साहब, वो कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे बताएं कितने नौकरियां दी हैं? सर्वे रिपोर्ट का उन्होंने सवाल किया है, जरा वो तो इस्लामाबाद के, यार आप एमएनए रहे हैं, आप मुझे इस्लामाबाद का एक पुल का नाम बता दें जो आपने 4 साल में कंप्लीट किया। आपने जो इतना कर्जा लिया है कहां लगाया, ये डॉक्टर साहब बता दें। सवाए गोगी की जेबों में और अपने खजाने भरने के अलावा मुझे डॉक्टर साहब बताएं आपने कौन सा प्रोग्राम किया है? मुझे बताएं आप। हेल्थ प्रोग्राम हमारा, मुझे छापा मार दिया। यूथ लोन प्रोग्राम हमारा, वो आपने छापा मार दिया। मुझे शाहीन साहब की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके पास इसलिए आया था कि जब उस्मान डार साहब इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र कर रहे हैं तो आप मुस्कुरा रहे थे, तो मैं समझा आपके पास और फैक्ट्स होंगे जिनसे आप इनके फैक्ट्स को गलत साबित कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने क्या किया गुज़िश्ता जब भी आपकी हुकूमतें रहीं, आप क्या करते रहे, 2017 में क्या किया, 2018 में क्या किया, वो सब अपनी जगह, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त आपके फैसले क्या है, उस पर बात होगी। अब मामला ये है कि 2 असेंबलीज यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली, यहाँ पर इलेक्शन होने 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक, लेकिन लग ये रहा है कि हीले बहाने से काम लिया जा रहा है और इलेक्शन को आगे करने की कोशिश की जा रही है। शोएब शाहीन साहब, आपने भी एक पटिशन दायर की हुई है और आपको भी ये शुबा है कि हुकूमत संजीदा नहीं है 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए। क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? अभी तो 90 दिन ख़त्म होने में बड़ा टाइम है, आपने पटिशन अभी से जमा करा दी है, क्या आपको नज़र आ रहा है ऐसा? बस मसूद रज़ा साहब, मेरा ख्याल है आपकी इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे अगर 1 मिनट सिर्फ दे दें जी। जो मेरे दोनों दोस्तों ने बात की है, हमारे सियासी लीडर्स हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन बात यह है कि अब सिचुएशन ये हो गई है कि हम जो मिडिल क्लास वाले थे हम गुर्बत की लकीर में चले गए, जो गरीब है उसको खाने को नहीं मिल रहा, और जो एलीट्स हैं उनका तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है और बेरोज़गारी अपने उरूज पे हो चुकी है। एक बात देखें, इंटरनेशनल जो मीडिया ने डिक्लेयर किया है या जो बताया है वो है कि जिस दिन मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होती है उस दिन 5% चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट था। आज इनके अपने मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो चुका। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता इस मसले पे, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि 6% बहरहाल ग्रोथ थी जो इंडिकेटर्स इन्होंने जारी किए। $16 बिलियन, $17 बिलियन जो भी थे वो रिजर्व थे, और आज जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड नॉन कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इस मुल्क को इस अंजाम को ले आई हैं, और जो भी ज़िम्मेदार हैं वो मौजूदा हैं। लेकिन इन हालात से तंग आके हमने 17/2 को, जस्ट यानी 1 डे बिफोर, हमने एक रेजोल्यूशन पास की है। मैं 1 मिनट में वो पढ़ता हूँ फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रेजोल्यूशन है यूनानिमस, मौजूदा हुकूमत महंगाई, मुकाओ, मार्च का ड्रामा रचाकर लोटाक्रेसी और हार्स ट्रेडिंग की बदतरीन मिसाल कायम करके इक़्तिदार पर काबिज हुई तो साथ ही महंगाई का तूफ़ान लेकर आई। बिजली, गैस और पेट्रोल का बम गिरा पर अवाम पर एक अजाब की सूरत में मुसल्लत हुई।
انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، وکلاء سمیت کئی شہریوں کی گرفتاریاں، تشدد و تذلیل کی، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی، ایف آئی اے اور نیب کے تفتیشی افسران اور پراسیکیوٹرز کو تبدیل کر کے اپنے ذاتی مقدمات کو ختم کرنے کی کوشش کی، نیب اور الیکشن قوانین میں من پسند ترامیم کی، ایک بار پھر منی بجٹ پیش کر کے پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو بدترین مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اپنی سابقہ قرارداد 6/6/2022 کو اڈاپٹ کرتی ہے، وفاقی حکومت کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کی مذمت کرتی ہے، الیکشن کمیشن گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا سے 90 دن میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ مزید یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن وفاقی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی ہے، منی بجٹ کو مسترد کرتی ہے اور مزید مطالبہ یہ کرتی ہے کہ مہنگائی کے اس بدترین ماحول میں صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، تمام وزراء، پارلیمنٹیرینز، ججز، جرنیل اور سول اور عسکری اداروں کو دی جانے والی تمام مراحت، مفت پیٹرول و پروٹوکول کو ختم کیا جائے، ان کے بیرون ملک سرکاری دوروں پر پابندی عائد کی جائے۔ اگر ایک دہاڑی دار جواب کی طرف آئیں، بالکل آپ کی قرارداد جو ہے وہ تقریباً آ گئی۔ پروگرام مسعود صاحب what are you doing؟ چلے میں اس سے آگے آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ دیکھیں، ہم سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لاء کے لیے ہمارے دوستوں نے جانیں قربان کی ہیں، ہم لوگ جیلوں میں گئے ہیں اور ہم سکسیسفل رہے تھے۔ آج وہ سچویشن ہو گئی ہے کہ جب ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرا دوں گا اور اس نے نہیں کرائے، اب یہ ذمہ داری پی ڈی ایم، ایسا آپ کو کیوں لگ رہا ہے ایسی سچویشن ہو گئی ہے؟ سب نے اپنی اپنی آئینی اور قانونی پوزیشن لی ہوئی ہے، عدالت معاملہ ہے، عدالت فیصلہ کر دے گی، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ مسعود رضا صاحب دیکھیں، آج 14 تاریخ پچھلے مہینے کی، آج آپ کی 18 تاریخ ہو گئی ہے، یعنی ایک مہینے سے زائد۔ ٹھیک ہے، جب الیکشن کرانے ہوتے ہیں 90 ڈیز میں تو آپ کو ڈیٹ دے کے اس کے لیے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، لوگوں نے جلسے جلوس کرنے ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس نے پبلک اور عوام کے پاس جانا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ریٹرننگ افسر مقرر کرنے ہوتے ہیں، پورے 2 صوبوں کے الیکشن ہیں اور اس کے لیے ہائی کورٹ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے، لیکن اس کے اوپر چونکہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ہم نے ہائی کورٹ بار کی طرف سے اونلی ود ون کاز کہ جی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لاء کے لیے تمام ادارے پابند ہیں۔ ایک انڈیویجول اور اسٹیٹ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ آئین طے کرتا ہے، اداروں اور اداروں کے درمیان آئین طے کرتا ہے، اور آئین نے 90 ڈیز کا حکم دے دیا ہے، تو اس کے لیے یہ پابندی ہے کہ گورنر اور الیکشن کمیشن مل کے وہ ڈیٹ دیں۔ اب جب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف سیکرٹری نے یہ آ کر کہہ دیا، آئی جی نے مجھے یہ آ کر کہہ دیا اور یہ مجبوریاں ہو گئی، دیکھیں آئین ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور جب ایسی سچویشن ہو تو آئین کے تابع ہو جاتے ہیں تمام ایگزیکٹو ادارے، اور وہ الیکشن کمیشن کے تابع ہو جاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن ان کو ڈائریکشن دے سکتا ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے کہا ہے اگر آپ کی کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ ہمیں بتائیں، لیکن اس میں الیکشن کمیشن، پی ڈی ایم اور گورنر صاحبان وہ اس میں ملی بھگت کر کے اس وقت کی سچویشن کو ایک ایکسپلائٹ کرتے ہوئے، کبھی کہتے ہیں دہشت گردی والی ہے، کبھی کہتے ہیں اکنامک پرابلم ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، آئین کے تابع ہیں یہ سب ادارے، سب انسٹیٹیوشنز۔ جب 90 ڈیز تک کہا گیا ہے تو اٹ مینز آپ نے گورنر، الیکشن کمیشن اور حکومت کی بات کی، آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، آپ کی رائے سراخوں پر، لیکن یہ آپ کی رائے ہے، میں تو فیکٹس پہ بات کروں گا، اور فیکٹس یہ نظر آ رہے ہیں کہ ابھی تک تاریخ ہو جانی چاہیے تھی، تاریخ نہیں دی۔ الیکشن کمیشن اپنی مجبوریاں بیان کر رہا ہے، گورنر صاحب اپنی آئینی وجوہات بیان کر رہے ہیں، صحیح یا غلط اس کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے۔ بہرحال اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بیرسٹر صاحب سے اس پر بات کریں گے، اس پر سوال کریں گے۔ بیرسٹر صاحب ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں۔ تو یہ گورنر جو ہیں یہ تو آپ نے تعینات کیے ہیں، آپ کے حمایت یافتہ گورنر ہیں، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو فیصلہ کرتی ہے تو گورنر اس میں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں۔ کیوں لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے تاریخ دینے میں؟ آپ لوگ کیوں الیکشن کرانا وقفے نہیں چاہتے؟ کیوں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں یا اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں یا اپنی مدت ان کی پوری ہو تو 90 دن میں آپ کو الیکشن کرانے ہوتے ہیں۔ ایک مہینہ گزر گیا اور الیکشن کی تاریخ نہیں آئی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کے الیکشن کب ہوں گے یہ ابھی تک سوال ہے۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آپ کی حکومت ابھی جیسے شعیب شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو ایک نیکسس نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ہے، آپ ہیں، گورنر صاحبان ہیں، آپ لوگ مل کے چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، الیکشن ڈیلے ہو جائیں، تو یہ تو جمہوریت کے لیے، جمہوری قوتوں کے لیے، جمہوری جماعتوں کے لیے بہت بری چیز ہے، اور اس حد تک ہو گیا کہ عمران خان تنگ آ کر اب جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں اگر آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو۔
مسعود صاحب پہلے میں کچھ جو میرے ڈار صاحب پہلے باتیں کرتے ہیں اگر اس کو میں آنسر کروں. جی مسعود صاحب انہوں نے پہلے ایک ٹیکس کلیکشن کی بات کی. دیکھیں یہ ہماری ہم 2017 میں جب یہ نواز شریف کو گھر بھیجا گیا تو فورن ریزروز تھے $17 بلین, ٹھیک ہے, $17 بلین, اور آپ کے پاس جو لیکوڈ تھا جو دوسرے بینکوں میں تھا وہ بھی ابو $8 بلین تھا جو بینکس میں پڑا ہوا تھا. آپ کا ٹیکس کلیکشن تھا 4,000 ارب, اور پی ایم ایل این کے پہلے جو جس سال پی ایم ایل این کو نکالا گیا اور پی ٹی آئی کے پہلے سال میں 3,800 ارب تھا, دوسرے سال میں 3,950 ارب تھا, تیسرے سال میں پھر انہوں نے پھر ہمارا 4,000 ٹچ نہیں کیا, چوتھے سال میں 5,000 ارب, یہ تقریباً 5,000 کچھ ہی ارب ٹچ کیا. یہ گول جو تھے مجھے بات بتائیں, یہ وہ نالائق حکومت ہے جو اپنے پچھلے سال کے ناکامیوں کے فگرز کو اپنے اگلے سال کے ناکامیوں کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہے کہ پچھلے سال یہ 3 نمبر سے فیل ہوئے تھے, اس سال یہ 4 نمبر پہ فیل ہوئے ہیں. جب یہ گروتھ کی بات کرتے ہیں اس گروتھ میں ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ یہ بتائیں کہ فوڈ انفلیشن کتنی تھی, 21%, ایکسٹرنل ڈیٹ کتنا تھا جو ہائیسٹ ہائیسٹ چلا گیا 160 بلین, ان امپلائمنٹ ریٹ 15% بڑھ گئی, ان امپلائمنٹ 5 ملین پیپل لاس دیئر جابس, اور انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں وعدہ کیا تھا. دیکھیں آپ جب اپنا موازنہ کرتے ہیں, آپ 4 سال ناکام ہوئے, 6 مہینے میں جب مارکیٹ سٹیبل ہونے شروع ہوئی کی تو آپ نے ایمنیسٹی دی, آپ نے کہا مارکیٹ گرو ہو رہی ہے, وہ آپ نے فگر اٹھا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کرنے شروع کر دی. لوگ پاگل نہیں ہیں, لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ جب ہم گئے تھے تو بجلی کا بحران ناسور ہم ختم کر کے گئے تھے, کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ 4 سال میں پھر وہ بحران آ گیا. وقت کم ہوتا ہے, آپ اس معاملے پر آ گئے. مینوفیکچرنگ ہم آپ کو 6% دے کے گئے تھے, آپ 3% پہ لیکن آپ نے گفتگو کر دی. تو مجھے بتائیں ایک بات اگر آپ مجھے سمجھا دیں نا, مسعود صاحب الیکشن کی بات, برسر صاحب اگر ایک بات آپ مجھے اس میں سمجھا دیں. آپ جو کہہ رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں نہ ان کا دور اچھا تھا, نہ آپ کا دور اچھا تھا, نہ اس سے پہلے کا دور اچھا تھا. کہیں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی, پاکستان قرض پہ چل رہا تھا, ایک وار اکانومی پاکستان کی. نہیں, دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی مسعود صاحب. پاکستان سنس 1947 جو انڈر ڈیولپڈ نیشن تھا اس کو ڈیولپنگ نیشن کا سٹیٹس ملا. پہلی دفعہ آپ کی ہسٹری میں, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ ہسٹری کی بہترین جو آپ کی گورنمنٹ تھی, جب آپ کا وقت پورا ہونے لگا تو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ کے گئے کہ اب آنے والی حکومت کو IMF پروگرام میں جانا پڑے گا. جب اتنا اچھا سب کچھ تھا, نمبرز اتنے اچھے تھے, تو ہمیں کیوں جانا تھا IMF پروگرام کے اندر سر؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا نہیں تھا. وہ وقتی طور پہ نمبرز ہوتے ہیں جو بیان کر دیے جاتے ہیں, مگر ایک وقتی طور پہ کون سے نمبر تھا کہ جو 5 سال سسٹین کیا. مجھے بتایا پیٹرول کدھر تھا, ڈالر کدھر تھا, آپ کی مارکیٹ کدھر تھی, گروتھ کدھر تھا. آپ کو بلومبرگ اکانومسٹ کہتے تھے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دی ریجن ہے, آپ کو ایجنٹ ٹائیگر کا سٹیٹس مل گیا, آپ کو ڈیولپنگ نیشن کا ڈیولپمنٹ ان کے دور میں بھی کہا, مجھے بتائیں بہترین کرونا بھی کہا, اٹھائے رائٹر اٹھائے بلومبرگ اٹھائے, ہر دفعہ ساتھ کہتے رہے. فائنینشیل ٹائمز کی آپ سٹوری اٹھا لیں, آپ کی دیکھیں ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, ہم کرپشن ختم کرنے آئے ہیں. انہوں نے 4 سال میں کیا حال کیا کہ خیبر پختونخوا جان کی 8 سال کی سر بڑی لمبی بات ہو جائے گی, ادھر ادھر چلی جائے گی بات. آپ آ جائیں الیکشن پر آ جائیں آپ, کرپشن پرائس انڈیکس میں کیونکہ اگر ان کے 4 سال کی میں بات کروں گا تو میں آپ کے 10 سال کی 10 مہینے کی بھی بات کروں گا. آپ 18-16 مہینے کے لیے حکومت میں آئے تھے, ہمیں نومبر سے لگاؤ. مسعود صاحب 4 مہینے نہیں ہوئے, ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو, ہمیں ٹائم چاہیے. ہم پاکستان کانٹوں کی سٹیج اس لیے لی تھی آئین کے مطابق چلے گا نا ملک سر, گورنمنٹ ان ویٹنگ, آپ کی خواہش تو نہیں چلے گا, الیکشن میں جائیے. گورنمنٹ ان ویٹنگ از the next government, the government the party on opposition is the government in waiting. ہم نے کانٹوں کی سٹیج اس لیے لی کہ ہم نہ لیتے آپ کا ملک 2 مہینے میں بیک گراف ہو جاتا. سر کوئی سپرمین نہیں ہے سر, اللہ معاف کرے, میں یہاں پر میں مر جاؤں گا تب بھی یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوگا سر. امریکہ سے لے کر آپ سے کوئی بات نہیں کرتا, کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. کہاں باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اپنے لوگوں سے پوچھیں مسعود صاحب, آپ چھوٹے چینلوں والوں سے پوچھیں, یہاں تنخواہیں نہیں مل رہی تھی, یہاں پروگرام سارے سسپینڈڈ تھے, آپ کے پاس کچھ چلانے کے لیے آپ سر الیکشن کب کرا رہے ہیں؟ الیکشن میں کیوں آپ کے پہلی دفعہ مسعود صاحب پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسٹیٹ بینک اپنی آٹونومی, پاکستان گورنمنٹ اسٹیٹ بینک ہم نے گروی رکھوا دیا. اسٹیٹ بینک سر گروی کہاں رکھوا دیا؟ پیسے نہیں لے سکتی تھی پوری دنیا میں اسٹیٹ بینک. مسعود صاحب اور کیا ہوتا ہے مجھے بات بتائیں آپ؟ سر ایک منٹ, آپ جسے گروی کہتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب نے اسی اسٹیٹ بینک کے ساتھ تو اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی اختیار کی, جس کی وجہ سے پاکستان کا ڈیٹ بڑھتا چلا گیا, سرکولر ڈیٹ پاکستان کا بڑھا, پاکستان مقروض ہوتا چلا گیا. بالکل بھی نہیں, صرف اس خواہش پر کہ ڈالر کو اصل قیمت پہ لے کے ہمیں نہیں جانا. IMF کا پروگرام کا سسپینشن کا مسئلہ نہ ہوتا مسعود صاحب,
اگر یہ مہنگے ادوار کی مہنگے ریٹوں کے اوپر ملک کو بیچ کے نہ آئے ہوتے, یہ جن کے ہاتھوں پہ کھیرے تھے ان کے اوپر نہ یہ چل رہے ہوتے, تو ہم انشاءاللہ اس ڈالر کو بھی کرٹیل کرتے. اور میں آپ کو مسعود صاحب ایک بڑی وثوق سے کہتا ہوں, ہم انشاءاللہ اس کو کنٹرول کریں گے. پیٹرول کو ہم چلیں سر جب آپ کریں گے تو ہم اس میں بات کریں گے, آپ کی بڑی تعریف کریں گے, لیکن ابھی آپ بتائیں کہ الیکشن میں جانے سے 200 روپے کے اوپر ہوگا, گھبرا رہے یہ بات آپ ہیں. لکھیں اور یہ آپ سیو کریں, اور انشاءاللہ الیکشن میں جانے سے پہلے یہ جتنی بیماریاں اور پاکستان کو جو ناسوری لگا رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, اور دوسری بات انہوں نے خود ہی اسمبلی ڈیزالو کی, وہ ڈیٹ نہیں دے رہے. بلیغ الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے سائن نہیں کیا اسمبلی تحلیل میں اس لیے میں تاریخ نہیں دوں گا. سر یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مسعود صاحب مجھے بتائیں, یہ میرے بھائی دوسرے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, قتل کی سزائے موت ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں. پھر لا کہتا ہے ifs and buts, اگر سیلف ڈیفنس میں تھا تو اس کی سزا چینج ہو جاتی ہے. اگر آپ نے سپونٹینیس کوئی آپ کو پرووک کیا گیا اور آپ نے شوٹ کیا ہے اور اس کی کاز آف ڈیتھ ہوگی تو سزا چینج ہو جاتی ہے. ٹانگ پہ لگ کے ڈیتھ ہو جائے, پرووکیشن ہو تو سزا چینج ہو جاتی ہے. مسعود صاحب بات سنیں, آئین کہتا ہے کہ الیکشن کا 90 دن میں ٹائم دینا چاہیے, لیکن اب اس کو کڑیاں ملتی ہیں. وہ کڑیاں کیا ملتی ہیں کہ آپ کو اپنی افواج اوکے کرے, یار وی آر گڈ ٹو گو انٹو الیکشنز. اگر آپ کو وہ نہیں کرتے, آپ کے پاس پیسے, آپ کے پاس اکنامک ایمرجنسی ہے, آپ کے پاس 70 ارب روپیہ 3 4 قسطوں میں دینے کے لیے نہیں ہے, آپ کی سول ڈیفنس اور ملیشیا آپ کی اور جگہ میں یوٹیلائز ہو رہی ہے. سر یہ سب یہ فیصلہ کرے گا الیکشن کمیشن, دو حکومتیں کہہ کہ رہی ہیں وہ جو وسائل دستیاب ہیں ان میں الیکشن کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا. دیکھیں ہماری تو وقت آ گیا ہے, آپ اوکے کیجئے, ہماری پنجاب میں نہ حکومت ہے اور نہ میں اس کا سپوکس پرسن ہوں. مسعود صاحب ایک سیکنڈ بھائی جان, میں نہ ان کا سپوکس پرسن ہوں پنجاب حکومت کا, اور نہ میں ان کا الیکشن کمیشن کا سپوکس پرسن ہوں. میں خالی جو فیکٹس ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم 2/3 کی اکثریت کے ساتھ آئیں گے, ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کریں گے, اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ آج پاکستان کی جو بیماری ہے یہ لگی ہے پاکستان کو, اس کا آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہو جائے, کیا 2/3 اکثریت سے آ جائے. بیرسٹر عثمان ڈار صاحب, اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کو بہتر کریں گے, معیشت کو بہتر کریں گے, اور آپ کا ملک ایک سیدھی سمت میں جائے گا. ان کے نام کے ساتھ بھی بیرسٹر نکل رہا ہے. عثمان ڈار صاحب, سر وہ تو کہہ رہے ہیں جی حالات ہی نہیں ہیں ایسے کہ الیکشن کی طرف جایا جا سکے, مگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, لیکن ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں. دیکھیں مسعود, ان کے حالات یہ ہیں, بنیادی طور پہ ان کی حالت قابل رحم ہے. ایک تو یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, اور میں حیران ہوں کہ قوم کا انہوں نے معاشی قتل کر دیا ہے, اور میرے بھائی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. لوگ جولیاں اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں, اور ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں ایسے کہ خدا کا واسطہ عمران خان کے دور کا ہمیں پیٹرول دے دو جو 150 روپے میں مل رہا تھا. خدا کا واسطہ ہے ہمیں انڈے, ٹماٹر, پیاز جو 40 روپے کلو تھے اور آج 240 روپے کلو دے دیں ہمیں عمران خان کے دور حکومت کے. ہمیں آٹا جو 65 روپے کلو ملتا تھا جو آج 165 روپے کلو مل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے دور کا دے دو بھائی. ڈالر جو 178 کا تھا اب 280 کا نہیں مل رہا ہے. مگر عثمان بھائی اس میں آپ سے بڑی شکایت ہے, آپ سے شکایت ہے اس معاملے میں, آپ سے شکایت ہے. شکایت یہ ہے کہ آپ نے نیشنل اسمبلی سے کیوں استعفیٰ دیا, آج آپ کو اس میں واپس جانا پڑ رہا ہے. آپ نے وہاں سے استعفیٰ دیا, سولو فلائٹس آپ لے کے چلے, آپ نے اپوزیشن کے ساتھ صحیح سے ڈیل نہیں کیا, اور آج صورتحال یہ پورا گیم اٹھا کر آپ نے دے دیا پی ڈی ایم کو. اب آپ لکیر پیٹتے رہیں. کہیں کوئی ذمہ داری نظر نہیں ان میں آ رہی. لوگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے. لیکن انہوں نے پاکستانیوں عمران خان کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے, انہوں نے فواد چودھری کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے, انہوں نے عثمان ڈار کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے, انہوں نے اپنی اپوزیشن کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے, کیونکہ یہ خود معاشی دہشت گرد بنے ہوئے ہیں اس وقت. پاکستانیوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں یہ, اس لیے ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور عثمان ڈار صاحب, اب آپ لوگ جا رہے ہیں بیٹھ کے باتیں لمبی لمبی جیل بھرو تحریک کے لیے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. آپ کا موقف بھی الیکشن کے اوپر آ گیا, بیرسٹر صاحب کا بھی آ گیا, اس پہ قانونی رائے لیتے ہیں شعیب شاہین صاحب سے, اور ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک, پروگرام میں خوش آمدید. شعیب صاحب, ملک کے پاس, حکومت کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں, سیکیورٹی فراہم کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی, عملہ دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا,
یہ گورنر صاحب سوچیں گے اور یہ سوچ کر پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کی تاریخ دیں یا نہ دیں، یا انہیں اپنی مقررہ وقت میں تاریخ دینی ہے؟ باقی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا کہ دستیاب وسائل میں وہ الیکشن کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا۔ قانونی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں قانونی طور پر تو جو کے پی کے گورنر کا ہے اس نے تو ڈیٹ دینی ہی دینی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے وہ بھی گورنر پابند ہے، لیکن اب اس لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا اور پابند کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ گورنر کے ساتھ ود کنسلٹیشن آپ ڈیٹ دینے کے پابند ہیں۔ تو اب چونکہ برڈن شفٹ ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کی حد تک بھی پنجاب کی معاملے میں، تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جس کو کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار، تو ہزاروں بہانے کرنے کے لیے تو پھر دیکھیں آج کے بعد جب بھی کوئی گورنمنٹ آئے گی وہ یہ ایشو کریٹ کر لے گی جی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ایشو کریٹ کر لے گی جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جو آپ ان کے پروٹوکول، آپ ان کے عللے تللے، ان کی حکومتی اخراجات، کیا کسی میں کوئی کمی آئی ہے؟ اور پھر 85 وزیر و مشیر رکھے ہوئے ہیں جس کا 45 منسٹرز اور وزیر اور مشیر ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، اور ضمنی الیکشن کرانے کے لیے جس وقت 113 یا 123 ممبر جانے لگے پی ٹی آئی کے اسمبلی میں، انہوں نے وہاں دروازے بند کر دیے اور 3 دن کے اندر وہ سارے کے سارے استعفے قبول کر کے کہا کہ جائیں جی ضمنی الیکشن میں چلے جائیں، اس کے لیے بھی پیسے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آج جو بھی پارٹی جیتے، بے شک کوئی بھی پارٹی ہو، لیکن کوسچن یہ ہے کہ آج اگر یہ بہانہ بنا کے انٹرم سیٹ اپ جس کا کام صرف الیکشن کرانا ہوتا ہے، الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، خواجہ آصف والی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں، اور لا یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ ان کا کام ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا ہوتا ہے، نہ یہ پالیسی ڈیسیژنز کر سکتے ہیں، ایون پوسٹنگ، ٹرانسفر اور پروموشن بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسی حکومت کو آپ نے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے چلانا ہے، اور یہ بہانے بنا کے جناب آج یہ پیسے نہیں ہیں، آج یہ پیسے نہیں ہیں، آج یہ پیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک دیکھیں بات یہ تھی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے آپ نیشنل اسمبلی توڑ دیں، اکٹھے کرا لیں، کیونکہ سارے پی ڈی ایم کے لیڈرز نے یہ پہلے بالکل لاسٹ منٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر رسپونڈ اگر کر دیں آپ کی گفتگو پر۔ بیرسٹر صاحب یہ الزام لینے کو تیار ہیں آپ لوگ کہ جو مشرف نے کیا، جو ضیاء نے کیا، الیکشن آگے بڑھائے، آپ لوگ بھی یہ الزام لینے کو تیار ہیں؟ نہیں ہم کیا لینے کے لیے تیار ہیں بھائی، ہماری حکومت تھوڑی ہے پنجاب میں ہماری حکومت ہے، کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، انٹرم سیٹ اپ ہے، نہیں ہمارا گورنر، ہمارے گورنر نے تو سارے چیزیں نہیں پوری کرنی نا، اس کو چیزیں پوری تیار ملیں گی تو سائن کر دے گا۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں الیکشن ہو بھائی، چلیں آپ چاہتے ہیں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، ان کو ٹھیک کریں اور ان کو سمجھ آئے کہ بھائی کہ جو 4 سال۔ عثمان ڈار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، شعیب شاہین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی۔ ملک کے لیے یہی بہتر ہے کہ جو اکنامک اور دہشت گردی کے حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جب سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جب سے ان میں انٹینسٹی آ رہی ہے کہ خدا کے لیے 2-2 4-4 قدم پیچھے ہٹیں، مل کے بیٹھ جائیں اور ملک کے مسائل کا حل بات چیت سے نکال رہے ہیں، آئین کے مطابق نکال رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔